تو برائی کا حکم یہ ہے، برائی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو چھپاؤ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ پر وعید ہے، اور اچھائی کو پھیلانے کا حکم ہے۔ ہمارا ہر کام میں ہمارا مزاج الٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم الٹے ہی عاشق ہیں، ہر کام میں الٹا، ہر کام میں الٹا کام، ہر کام میں مزاج ایسا بن گیا جو حکم شریعت دیتی ہے ہم اس کو الٹ کرنا ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے نیکی میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، مال میں نیچے والوں کو دیکھو۔ ہم مال میں آگے والے کو دیکھتے ہیں، نیکی میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ رزق میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہاں بھروسہ رکھو، توکل رکھو، اور آخرت کی فکر کرو۔ آخرت میں ہم توکل کیے بیٹھے ہیں، اور مال میں فکر کرنے کے چکر میں بھاگ دوڑ میں لگے۔ نیکی کو پھیلانے کا حکم ہے، برائی کو چھپانے کا حکم ہے۔ برائی کو پھیلانے میں لگے ہوئے، نیکی کو چھپانے میں لگے۔ عجیب مزاج بن گیا۔ تو اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات میں بار بار آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ مزاج کی تبدیلی، عادات کی تبدیلی خود سے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مشق چاہیے، مشق کرنی پڑے گی۔ اور مشق کا طریقہ وہی ہے کہ جو مسلح، دیکھو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہماری رعایا میں بھی، تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیمار، ایک ہوتا ہے تندرست، اور ایک ہوتا ہے طبیب، ڈاکٹر۔ اگر ہمیں کوئی بیماری لگ جائے تو ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں، بخار ہو جائے تو بیمار کے پاس جاتے ہیں، تندرست کے پاس جاتے ہیں، آخری بندے کے پاس جاتے ہیں۔ طبیب کے پاس جائیں گے تو بخار ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کی کیفیت عمل کے اعتبار سے بھی ایسی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں فاسق، کچھ ہوتے ہیں صالح۔ جیسے فاسق بیمار کی مثال ہو گئی، صالح تندرست کی مثال ہو گئی۔ اور کچھ ہوتے ہیں مصلح، جن کا کام اصلاح کرنا ہو۔ اب ہمیں اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی عادات کو تبدیل کروانا ہے، اپنی برائیاں چھوڑنی ہیں، تو ہم فاسق کے پاس جائیں گے، صالح کے پاس جائیں گے، مصلح کے پاس جانا پڑے گا۔ جیسے بخار کے علاج کے لیے تندرست کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یوں ہی اندرونی باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی صالح کے پاس نہیں، مصلح کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ اصلاح کر سکے، اس کے پاس تجربہ ہے، اس کو طریقہ ہے۔ بیماری کے علاج کے لیے بھی اگر ہم ادھر ادھر کے ٹوٹکے کرنا شروع کر دیں تو اپنی قبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ یوں ہی باطنی بیماریوں کا علاج میں اگر ہم ادھر ادھر کے ٹوٹکوں پر عمل کر کے، کتابیں پڑھ کر اور سنا کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو اور بیمار کر لیں گے، روحانی موت ہو جائے گی۔ تو روحانی طور پر علاج کروانا ہے تو روحانی طبیب کے پاس، روحانی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا، مصلح کے پاس ہی جانا پڑے گا، وہیں علاج ہوگا۔ اس بات کا بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی مصلح ڈھونڈنا چاہیے اپنی عادات کو درست کروانے کے لیے، اپنے مزاج کو درست کروانے کے لیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر سب کہانیاں ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق۔